بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احادیث کو پڑھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا دین اور اپنی عاقبت جو ہے اس کو سنوارنے کی توفیق بھی عطا ہو۔ تو یہ 260 احادیث جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ آج شروع ہے حدیث نمبر 261 اور جو اس کا باب کا عنوان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں، آپ کی عبادت کے بارے میں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، حدثنا اسحاق بن موسیٰ قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انہ اخبرہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت اسحاق بن موسیٰ محدث نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو جماعت کی شکل میں حضرت امام محدث معن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی۔ معن نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امام مالک امام اہل مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، اور امام مالک اس حدیث کو حضرت ابو سعید المقبری مشہور تابعی ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت سعید سے روایت کرتے تھے، اور یہ سعید اس حدیث کو حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کرتے تھے۔ یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن یہ اکابر تابعین میں سے ہیں، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ اعزہ میں سے ہیں، ان کے یہ قرابت داروں میں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی رمضان، کہ رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کس طرح ہوتی تھی۔ مراد وہ نوافل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو اٹھ کر ادا فرمایا کرتے تھے، کہ جو پچھلی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں ان کے اندر تہجد کا اور وتر کا تفصیل کے ساتھ بیان آیا ہے۔ تو وہی سوال ہے ان کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، آپ زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں جو ہیں وہ ہی رات کو آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور آگے پھر ان 11 رکعتوں کی کیفیت انہوں نے بیان فرمائی ہے، وہ ذرا سماعت ہو۔ فرماتی ہیں یصلی اربعن، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 4 رکعتیں ادا فرماتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو مت پوچھ کہ وہ 4 رکعتیں کتنی خوبصورت ہوتی تھیں اور کتنی
لمبی لمبی قیام کے اوپر مشتمل ہوتی تھی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں اربعن، یہ 4 ہو گئی، تو ان 4 کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر 4 رکعتیں ادا فرماتے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو مت پوچھ کہ وہ 4 رکعتیں بھی کتنی حسین ہوتی تھیں اور ان کا قیام کتنا لمبا ہوتا تھا اور کتنا زیادہ ٹائم لگا کر ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادا فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں ثم یصلی ثلاثا، یہ پہلے 4، اس کے بعد پھر 4، کتنی ہو گئی؟ 8۔ تو ان 8 رکعت کو پڑھ لینے کے بعد ثم یصلی ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 8 رکعتوں کے بعد 3 رکعتیں وتر کی، 3 رکعتیں وتر کی آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ آرام فرماتے ہیں، آپ لیٹ جاتے ہیں، استراحت فرماتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور سو کے اٹھ کے پھر آپ وتروں کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا، یہ شاید ایک ہی بار کا واقعہ ہو، موقع ہو یہ اس طرح وتروں سے پہلے سونے کا، تہجد کے بعد اور وتروں سے پہلے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ بھول گئے ہیں جو سبق میں نے دیا تھا آپ کو کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو آپ کو فوراً بلند آواز سے پڑھنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور بالکل گھبرانا نہ چاہیے، یہ نہ سوچیں کہ میں بھول جاؤں گا یا پٹڑی سے اتر جاؤں گا۔ خوب بلند آواز سے آپ سرکار کا ذکر پاک آتے وقت، سنتے وقت یہ اونچی آواز سے درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا کریں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے آپ سو رہے ہیں؟ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے بھی سو جاتے ہیں؟ اور بات یہ تھی کہ پہلے سو گئے تہجد کے بعد، وتر باقی تھے بھی پڑھنے، تو سو گئے، تو پھر سو کے اٹھے اور اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح وتر کی نماز ادا فرما لی بغیر نیا وضو کرنے کے۔ یہ تھی الجھن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض کیا کہ حضور کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو بھی لیتے ہیں؟ اور مطلب یہ ہے کہ پھر سو کے اٹھ کے بغیر نیا وضو کرنے کے آپ وتر بھی ادا فرما لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کو، ساری امت کو تو یہ حکم ہے کہ جو آدمی سو جائے تو سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو اگر اٹھ کر نماز پڑھنی ہے سونے کے بعد، یا کوئی قرآن پاک جو ہے وہ اس کی تلاوت کرنی ہے یا مسجد کے اندر جانا ہے، تو اس کو نئے سرے سے وضو کر کے اپنا تو پھر جانا چاہیے۔ مگر حضور آپ نے تو وضو فرمایا ہی نہیں، سو کر اٹھے ہیں اور اٹھ کر آپ نے وتر کی نماز ادا فرما لی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ یاد رکھو کہ جب میں سوتا ہوں تو صرف میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ اگر آدمی سو جاتا ہے، سو جانے کی حالت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ذہن بھی غافل ہو جاتا ہے، قلب بھی سو جاتا ہے،
جسم سو جاتا ہے اور ایسی حالت میں ذہول یا غفلت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی کے پاس کیا ہو رہا ہے، اور اس سونے کی حالت میں وہ جو پیٹ سے ہوا کبھی خارج ہو جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو وہ ہوا جہاں سے خارج ہوتی ہے وہاں کی تنابیں ویسے تو کسی رہتی ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ ہوا آ رہی ہے تو ہم اس کو خارج کریں یا نہ کریں، لیکن جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو سونے کی حالت میں ہمارا دل جو ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے، جسم بھی غافل ہو جاتا ہے، اور وہ تنابیں جو کسی ہوئی ہوتی ہیں جسم کی وہ جو ہیں وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، اور امکان زیادہ ہوتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ خارج ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں ہوا خارج ہو گئی ہو، سونے والے کو پتہ نہ چلا ہو، تو اس لیے سونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دوبارہ وضو کرنا جو ہے اس کا حکم دیا۔ یہ سارا اس کا پس منظر ہے اس وضو کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی پس منظر میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ حضور کیا آپ وطر کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں اور سو کے پھر اٹھ کے تو اسی طرح نیا وضو کیے بغیر ہی آپ وطروں کی نماز پڑھ لیتے ہیں؟ یہ حضور یہ کیا ہوا؟ ہمارے لیے تو اس طرح حکم نہیں، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم سو کے اٹھیں تو پہلے وضو کریں پھر نماز وغیرہ کا کام کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ یا عائشہ، تو اے عائشہ صدیقہ، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، عائشہ دیکھو جب میں سوتا ہوں نا تو صرف میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور میرا دل و دماغ، میرا شعور، میرا علم جو ہے وہ پس پردہ نہیں جاتا بلکہ وہ باقی رہتا ہے۔ لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے پیٹ سے کوئی ایسی چیز خارج ہوتی ہے میرے سونے کی حالت میں کہ جس سے وضو کرنا لازم آتا ہے، تو دوسرے لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نیند کی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مگر مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ جب میں سوتا ہوں میرا دل و دماغ تو جاگتا رہتا ہے، صرف آنکھیں ہی بند ہوتی۔ اور پنجابی کہہ سکتے ہیں نا جی کہ میری مرضی ہے جدوں میں سواں، میری مرضی ہے کہ اکھاں میچ لاں یا نہ میچاں، پر میرا دل تے میرا دماغ جڑے نے یہ دووے سوندے نہیں، یہ دووے جاگتے رہتے۔ تو یہ وجہ فرق کی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے اپنی اپنی امتوں کے مقابلے میں، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نبی جب سوتا تھا تو اس کے سونے کا یہی معنی تھا کہ آنکھیں بند فرما لی ہیں لیکن دل اور دماغ جو ہے وہ جاگ رہا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبروں کا یہی حال تھا، اور یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اور ہر نبی کی یہ خصوصیت اپنی اپنی امت کے مقابلے میں ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت جو ہے یہ سرکار کی اپنی امت کے مقابلے میں ہے۔ تو اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا تو سرکار کو پتہ ہوگا کہ ٹوٹا ہے یہ نہیں ٹوٹا۔ یہاں پر حدیث کے الفاظ جو ہیں یہ تو پورے ہو گئے۔ اس میں نمبر ایک تو ہمارا مذہب حنفی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، ہمارا مذہب یہ ہے کہ وطر کی نماز کتنے رکعتیں ہیں؟ 3 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ سرکار 4 رکعتیں ادا فرماتے، پھر 4 رکعتیں ادا فرماتے، 8 ہو گئی، یہ ہو گئی تہجد، اور اس کے بعد 3 رکعتیں جو ہیں وہ وطر ادا فرماتے۔ بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں، دوسری روایات میں یہ وطروں کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ یہاں وطر کے الفاظ نہیں بلکہ یہ فرمایا ہے کہ 4 پھر 4 اس کے بعد پھر 3 پڑھتے، 3 رکعتیں۔ مگر دیگر روایات میں یہ ہے کہ یہ پہلے 4 پڑھ لیتے، پھر 4 پڑھ لیتے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر کی پڑھتے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس سے ثابت ہوا ہمارا مذہب
ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب کہ ہمارا مذہب ہے کہ وطر جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 3 رکعت، وطر 3 رکعت ہے۔ اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے ہمارے مذہب کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ وطر کم سے کم 3 رکعتیں اور 5 رکعت بھی وطر ہوتے ہیں، بعض صحابہ نے یہ فرمایا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ 5 رکعت وطر بھی ہوتے ہیں اور 7 رکعت وطر بھی ہوتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ 5 اور 7 رکعت وطر بھی ہوتے ہیں اور 9 رکعت وطر بھی ہوتے ہیں۔ پھر بعض صحابہ کرام نے فرمایا 11 رکعت وطر بھی ہوتے ہیں۔ پھر بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ 13 رکعت وطر بھی ہوتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ ذرا بات کو ذہن میں فرمائیں، 3 بھی وطر ہوتے ہیں، 5 بھی وطر ہوتے ہیں، 7 بھی وطر ہوتے ہیں، 9 بھی وطر ہوتے ہیں، 11 بھی وطر ہوتے ہیں اور 13 بھی وطر ہوتے ہیں۔ یہ کل اقوال صحابہ کرام کے جو وطروں کے بارے میں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مذہب اختیار کیا تو وہ مذہب یہ اختیار کیا کہ وطر جو ہے ہم 3 پڑھا کریں گے۔ نمبر 1 تو اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وطر جو ہے وہ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ اس سے قبل جو حدیثیں میں نے بیان کی ہیں ان کے اندر بھی یہ بات کلیئر کی ہے میں نے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور پہلی رکعت کے اندر آپ 2 سورتیں پڑھتے تھے، پھر دوسری رکعت کے اندر 2 سورتیں پڑھتے تھے، پھر وطر کی تیسری رکعت کے اندر 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور ہر رکعت کے اندر جو 2 سورتیں پڑھتی ہیں نا تو ان میں دوسری سورت جو ہے وہ سورت قل هو اللہ احد والی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور روایات بھی ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر وطر 3 رکعت پڑھے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وطر جو ہے وہ ہمارے مذہب میں بھی 3 ہی پڑھنے چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ صحابہ کرام کا ہے اختلاف، کم سے کم 3 رکعت کے وطر ہونے پر سارے صحابہ متفق ہیں، یعنی کسی صحابی کو 3 رکعت وطر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ البتہ 5 وطر ہونے میں، 7 وطر میں، 9 وطر میں یا 11 وطر میں یا 13 وطر میں یہ صحابہ کرام کا اختلاف ہے، کوئی ان کا قائل ہے کوئی ان کا قائل نہیں۔ تو صحابہ کرام کے اختلاف کی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو لیتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ جس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہو۔ تو چونکہ تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ کم سے کم وطر جو ہے وہ 3 رکعتیں ہیں، کم سے کم کتنی ہیں؟ 3 وطر، اور 3 سے اوپر میں اختلاف ہے۔ لہذا ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وطروں کی رکعتوں کے بارے میں صحابہ کرام کی وہ بات اختیار کی کہ جس بات پر سارے صحابہ کرام متفق ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ سارے صحابہ 3 رکعت وطروں پر متفق ہیں اور اس سے زیادہ پر اختلاف ہے۔ اختلاف کو چھوڑ دیا اور جو متفقہ بات تھی اس بات کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا۔ پھر یہ کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة البطرہ او الصلاة البطیرہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز سے منع فرمایا، ایسی نماز سے روکا ہے کہ جو نماز بطرہ ہے یا بطیرہ ہے، یعنی نماز بطرہ یا نماز بطیرہ سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ اور نماز بطرہ یا نماز بطیرہ کیا ہے؟ نماز بطرہ یا نماز بطیرہ جو ہے وہ 1 رکعت کو کہتے ہیں۔ کتنی رکعتوں کو؟ 1 رکعت کو کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بھی غیر مقلدین وہابیہ کے منہ پر تھپڑ ہے۔
وہابیہ کا پتہ کیا مذہب ہے؟ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ دوگانہ پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں، جتنا بھی پہلے پڑھنا ہو تو سلام پھیر دینے کے بعد دونوں طرف پھر وطروں کی نیت کر کے تو پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے تو پھر وطر پڑھتے ہیں ایک رکعت۔ کتنے وطر پڑھتے ہیں؟ ایک رکعت وطر پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک وطر کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک وطر سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکیلی رکعت والی نماز سے آپ نے منع فرمایا ہے، لہذا ایک وطر جو ہے وہ جائز نہیں۔ اور رہا ہمارا مذہب، تو ہمارا مذہب ہے 3 رکعت وطر، اور 3 رکعت وطر وہ ہیں کہ جن کے وطر ہونے پر اور جن کے جواز پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے۔ یہ ہمارا حنفی مذہب ہے۔ اس لیے چکڑی چپنی ہوشیار باتیں سن کر غیر مقلدین وہابیہ کی تو آپ کو خواہ مخواہ ان کی باتوں میں نہ آنا چاہیے۔ جہاں جہاں موقع آئے گا ہم ان کی خبر لیں گے بھرپور انشاءاللہ تعالی۔ جہاں سے حدیث شروع ہوئی وہاں اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اس حدیث سے وہابی حضرات جو ہیں غیر مقلدین وہ ثابت کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہیں۔ تراویح کی نماز 8 رکعت ہیں۔ اب ان کا یہ اعتراض، ان کا یہ استدلال، ان کی دلیل یہ ذرا ذہن میں رکھنا۔ آئندہ جمعۃ المبارکہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں کہ جس سے وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں تراویح کی نماز 8 رکعتیں ہیں، اسی کی روشنی میں ہم ان کے اس نظریے کو ہم باطل کریں گے آپ حضرات سب کے سامنے انشاءاللہ تعالی۔